ایکسپورٹر بنے اور در مبادلہ بھی کمائیں, اور جب یہ پروڈکٹس یہاں بنیں گی تو پھر انڈسٹری لگنی پڑے گی تو جس میں جابس بھی ملیں گی. تو بہت زیادہ چیزیں یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ظاہر ہے اس میں جو اتنی دلچسپی لے رہے ہیں, ایک ملاقات انہوں نے پہلے بھی کی تھی بزنس کمیونٹی سے, اور بہت سارے جو ایشوز تھے خاص طور پہ جو اسمگلنگ کا جو معاملہ تھا اور بزنس کمیونٹی کو اس سے بڑے مسائل تھے, وہ انہوں نے جو ہے اس کو ظاہر فوری طور پہ اس کے لیے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں اس کے حل کے لیے بھی. پھر یہ کہ ڈالر کا جو تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا تھا. تو پھر اب یہ جو دوسری میٹنگ کی جنرل صاحب نے, تو وہ پرانی ساری چیزوں کی وہی کہ جی کون کون سی چیزیں ہم نے جو پہلے کی تھی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ نشستن برخاستن والی بات ہوتی کہ جی میٹنگ ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی اور اس کے بعد سب بھول بھال گئے. لیکن کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ جی پچھلی میٹنگ میں ہم نے جو کیا تھا وہ چیزیں کس حد تک حل ہوئی ہیں. تو اچھا ایک اور بات میں آپ سے آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ میں میٹنگ میں تھا, 2-3 چیزیں اور بھی بڑی اچھی ہوئی تھیں. ایک تو آپ نے 100% بتایا کہ ایک پہلے تو میں آپ کو بتاؤں میٹنگ کا تھوڑا سا کانسیپٹ دوں. وہ میٹنگ میں ایسا ہوا کہ کور کمانڈر صاحب بیٹھے تھے, بیچ میں جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے تھے, اور ان کے وہ نوٹس ڈائریز خود مینٹین کر رہے تھے, اور انہوں نے باقی سارے جو بریگیڈیئرز اور جو میجرز اور کرنلس کو انہوں نے ریلیز کر دیا تھا. تو صرف بزنس کمیونٹی بیٹھی تھی جس میں ہر سیکٹر ریپرزینٹ کر رہا تھا. میں میڈیکل سے میں تھا, اور باقی ہر سیکٹر کے اور ٹاپ جو بڑے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکانومی میں, ٹیکسز دے رہے ہیں, وہ سارے موجود تھے. 30-40-50 ہوں گے. لیکن سب سے بڑی میٹنگ کیا تھی, چیزیں کے علاوہ جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ وہ میٹنگ تھی 1-1.5 گھنٹے کی, وہ چلی 5.5 گھنٹے. کیونکہ ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا, ٹائم دے دینا, اور نہیں انہوں نے سب کو ہٹا دیا. تو انہوں نے جیسے پہلا شخص بیٹھا ہے اس کے پاس مائک آیا, جینٹل مین کے پاس, جو دل میں ہے اس کے بات کرو. اچھا یہ بہت بڑی مطلب ایڈوائز دو, غصہ کرو, ناراضگی کرو, برا بھلا کہو, تعریف کرو, جو کرنا ہے کرو. تو لوگ پہلے تو تھوڑے سے سارے ڈسٹرب تھے. سب سے چیز جو اچھی انہوں نے کی کہ کانفیڈنس بزنس کمیونٹی کو اسکائی راکٹ کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں, یو ٹیک یور ٹائم. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی میٹنگ ہو رہی ہو, ظاہر ہے جب کسی کے پاس مائک آ جائے تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس نے دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, چوتھے کو دیا. اب ہر ایک کوئی 15 منٹ لے رہا ہے, کوئی 10. اچھا, اور ہر ایک کے وہ خود نوٹس بنا رہے تھے. لوگوں نے ان سے بڑے ٹف سوال پوچھے, ٹھیک ہے نا. اور یقین مانے ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہو اور کوئی اور آپ کے لوگ نہ انوالوڈ ہو. پوائنٹ بلینک یہ بات ان کے سامنے کی تھی. انہوں نے اپنا کالر پکڑا, کہتے ہیں کہ اگر ایسے یہ لوگ بھی انوالوڈ ہوئے نا, آئی ول میک ان کو ایسا ایگزامپل بناؤں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں اور یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں یہ آئندہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں. انہیں کوئی چیز کو ڈینائی نہیں کرا. انہوں نے کہا میں معلوم کروں گا, اور پھر کرا. جب انہوں نے صرف کمٹ نہیں کیا, انہوں نے کمٹمنٹس اور بھی چیزوں کی جس کی وجہ سے ڈالر اسٹیبلائز ہوا, اسمگلنگ رکی ہماری, اور چیزیں بہتری کی طرف آنے لگ گئی ہیں اب. اور اسی طرح سے کسی نے ان سے سوال پوچھا. اچھا پھر لوگ تو بہت سارے دل میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے باتیں, لیکن انہوں نے سب کو ٹائم دیا, اور پھر انہوں نے سیکنڈ میٹنگ کری. اور ظاہر ہے جو ان کی کمٹمنٹ تھیں, ڈالر اسٹیبلائز ہونا اور ساری چیزیں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, پہلی بات سنی انہوں نے اور پروف کر کے دکھا دیا کہ 100% کام کیا. تو لوگوں کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا ہے. اور آئی تھنک اب جو وہ SIFC کو لیڈ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, ہماری ملٹری جو ہے وہ اس کے کنیکشن تو پوری دنیا میں ہے نا, اور سارے ٹاپ لوگوں کو ہماری آرمی کی ضرورت ہوتی ہے فار سیکیورٹی, فار ڈیفینس, فار سو مینی تھنگس. اور آج ان کی جو ریلیشن شپ جو ٹرسٹ بھی ان کا ملٹری کے اوپر ہے, تو اس وجہ سے وہ سب لوگ اب آ بھی رہے ہیں, ان کو کانفیڈنس بھی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سائیکل چل رہا ہے. آئی ٹیل یو, ہر کچھ دنوں کے اندر دیکھیں IMF ایسے لون نہیں دیتا, ایسے نہیں دیتا جب تک کہ اس کو پتا. ہر ایک کوئی بھی لون جب دیتا ہے, بینک بھی ہمارا پاکستانی بینک اس وقت دیتا ہے جب اس کو پتا ہو یہ زیادہ واپس آ جائے گا. تو آئی تھنک بہت اچھے حالات آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ظاہر ایک بڑی گفتگو چل رہی تھی جو آپ ہمیں اس میٹنگ کا احوال بتا رہے تھے, کہ جس میٹنگ میں ظاہر ہے کہ ہماری ٹاپ کی بزنس کمیٹی کے لوگ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف صاحب ہیں اور وہ بڑے انعام کے ساتھ جو ہے لوگوں کی تنقید بھی, اور وہ جو کہتے ہیں کہ سخت سوالات بھی, اور ان کے بڑے تعامل مزاجی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف جواب دیا, ان کو مطمئن کیا. ایک بات انہوں نے بڑی کی کہ نوجوان ہمارا مایوس کیے, اور یہ مایوسی جو ہے وہ باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, لوگوں نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہوپ دلائی ہے
آرمی چیف صاحب نے. ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں جس قسم کا جو سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑا رول ہر صورت میں ہے، اور بزنس کمیونٹی کیا بلکہ سیاستداں بھی جبھی مطمئن ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہر طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو سگنل ملے. تو یہ بڑا آرمی چیف صاحب کی طرف سے. تو اس پہ ذرا سا آپ بتائیں نوجوانوں کے حوالے سے. دیکھیے نوجوانوں کے لیے تو ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت انکریجمنٹ دی. انہوں نے انٹرپرینیورس کو بھی کہا اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی والوں کو کہ پلیز آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے لیے نہیں. یہ جو 60% یوتھ ہے ان کو جاب اپارچونیٹیز دلانے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے کے لیے. ظاہر ہے انہوں نے بات اس کی بھی ہو رہی تھی بات کہ ہائیبریڈ وار بھی ہو رہی ہے، 5th ہائیبریڈ وار، جو کہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے یقین مانیں جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے صابر بھائی تو نہ ٹی وی چینلس تھے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ریسٹورینٹس ایسے زیادہ تھے، کچھ جگہیں ہوتی تھیں. آج آپ دیکھیں ماشاء اللہ جو چیز باہر اویلیبل ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے پاکستان میں وہ چیزیں اویلیبل ہیں. ریسٹورینٹس ہو جائیں، کھانے پینے کی جگہ ہو جائیں، سنیماز کی کوالٹی دیکھیں کتنی امپروو ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ. لیٹسٹ مطلب اب موویز ڈرامے کتنے بن رہے ہیں، ڈرامے چینل کتنے زیادہ ہیں. اور یہ جو ٹائکونس کی بات میں رہ گیا کہ میڈیا انڈسٹری کتنا گرو کر گئی انہیں سالوں کے اندر. تو آپ بتائیں نا کہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو دشمنان ہیں پاکستان کے وہ آپ کی جو ہے سائیکالوجیکلی آپ کو ہرانا چاہتے ہیں. میں تو جب انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی کہ یوتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں ہم لوگ تقریباً میجر پاپولیشن جو ہے وہ مسلمس کی ہے. تو سوچیں ہم مسلمان ملک ہے تو اسلام میں تو ویسے بھی کفر حرام ہے. ایک اور بات جو انہوں نے یوتھ کی جو کہ میں مائنورٹیز کو ایڈریس کی ان کے بات کی کہ مائنورٹیز ہمارا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے پاکستان کا. وائٹ جھنڈا کا جو وائٹ جھنڈے میں وائٹ حصہ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے، اور مائنورٹیز ہیں پاکستان کی جنہوں نے جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے. یہ کانسیپٹ انہوں نے جو دیا ہے کم از کم ان کو بھی یہ رہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں. اور انہوں نے ابھی کافی جنرلز بنائے ہیں جو کہ نان مسلم جو ہمارے مائنورٹیز سے کرسچنس ہندو سب کو بنایا ہے جنرل. ہماری آرمی تو اچھا ایک اور بڑی اچھی چیز تھی کہ اس کے بعد جو DGISPR کی بھی میٹنگ ہوئی نا وہ بھی بڑی انکلوسیو میٹنگ تھی. میل فیمیل ینگ اولڈ ہندو کرسچن پارسی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، مطلب جب بھی یہ ایڈریس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. یہ تو کوئی دنیا میں ملک نہیں کرتا. اچھا اسی طرح سے انہوں نے جو یوتھ کے لیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو کہ پہلی چیز یہ ہے کہ پازیٹیوٹی لے کے آئیں، مینٹورشپس لے کے آئیں، اور انہوں نے ایسے اتنے سارے ایونیوز کھولے ہیں. اور ابھی اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونٹی سروس کی تھیں ان کو بھی انگیج کر دیا، سیلانی والوں کو یا دوسروں کو کہ بھائی آپ IT پارکس لگائیں، اور سب میں ذمہ داری قبول کر لی. دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک اور چیز میں جو یوتھ کو کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے اور عوام کو بھی کہ ہمیں تو ہر انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہمیں ملٹری کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں جوڈیشری کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں بیوروکریسی کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں اپنی آپ کی کمیونٹی کو اپنی بھی رسپیکٹ کرنی ہے. اور ہر ادارہ جب مل کے چلے گا ٹالرنس لیول سے تو جو ہے پاکستان کی سکسیس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور میں آپ کو جو اتنی ہسٹری دی تھی 70 ایئرس کی کہ اتنے مشکل حالات میں پاکستان میں اتنے بڑی بڑی چیزیں پروڈیوس ہو گئیں. اب جو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور ویژن بھی کافی کلیئر ہو گیا. اور ادارے پہلے ہو سکتا ہے ان کے ڈفرینٹ ویژن ہوتے ہوں لیکن اب ایک ادارے میں وہ کمبائنڈ ہو گئے ہیں اور ایک ہی ویژن ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ایک اسٹرینتھ بنا دینا. ایک اور چیز جو بہت اچھی ہو رہی ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بہت اچھی کی جا رہی ہے. ایون میں بول رہا ہوں کہ احمد علی شاہ صاحب اس وقت آرٹس کاؤنسل کے احمد شاہ صاحب جو ہے کتنی کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ بھی 40 کنٹریز جو ہے صرف یہاں حصہ لے رہے ہیں. کبھی ہوا ہے یا اس ٹائم پہ ہو رہا ہے پورا ایک مہینے کا فیسٹیول مہینے کا. اور لوگوں سے میں کہوں گا پلیز آپ جائیے اٹینڈ کریں یہ چیزوں کو، فرسٹریشن نکالیں اپنے آپ سے. آپ جا کے اتنی انجوائمنٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں کراچی میں. کراچی ریس کلب میں ہر سنڈے کو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے، کہیں پہ ہاکی کے ایونٹس ہو رہے ہیں، اسپورٹس کے تو بے تحاشا ایونٹس ہو رہے ہیں. اس کے بعد تھیٹر ڈرامہ، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں گھوڑوں کی ریس کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ہمارے پارلیمنٹ میں زیادہ نہیں ہو رہی. دیکھیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی چاہیے نا کہ وہاں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ. نہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مقصد یہ ہے ہمیں کہ دیکھیں ہمیں اپنی ویلیوز کو صحیح بنانا ہے نا. اچھا چلے یہ تو ظاہر بیچ میں بات آ گئی تھی، لیکن جو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو میٹنگ تھی، اچھا پہلی مرتبہ ایک بڑی اہم نقطہ جو ہے خود آرمی چیف صاحب کی طرف سے آیا کہ جی ملک میں
انتظامی یونٹ یعنی نئے صوبے بنانے کی گنجائش موجود ہے، بننے چاہیے. اچھا یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، حالانکہ آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ جی آپ نئے صوبے بنا سکتے ہیں، لیکن جب سندھ میں اس قسم کی بات آتی ہے تو بڑا کہا جاتا ہے جی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لاشیں گر جائیں گی اور فلاں ہو جائے گا، ہم تو سمندر میں پھینک دیں گے. اور یہی ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ آرمی چیف اگر کسی سیاستدان کی طرف سے آتی تو اس کی تو ایسی تیسی سمجھ لیں کہ بالکل مٹی کو پلید کر دیتے لوگ. لیکن چونکہ یہ بات پھر بھی انتہا پسند لوگوں نے چھوڑا نہیں. آرمی چیف صاحب نے ایک بہت پازیٹیو بات کی کہ بھی نئے صوبے انتظامی یونٹ کے طور پہ کوئی لسانی بنیادوں پہ نہیں بننے چاہیے، آئین میں گنجائش بھی موجود ہے. لیکن بڑی تنقید ہے جو انتہا پسند ہے، جو ایک قوم پرست لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ہے بڑی تنقید آ رہی. تو وہاں اصل اس میٹنگ میں کیا یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بات کس طرح کس انداز میں ہوئی؟ نہیں نہیں، پازیٹیو سینس میں بات ہوئی تھی. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آئیڈیاز ہیں نا، یہ کوئی آرڈرز نہیں تھے، آئیڈیاز ہیں نا. آئیڈیاز یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ، اب ہم ایون میں میڈیکل کر رہے ہیں تو آج کل اڈیپٹیو میڈیسن کی بات ہو رہی ہے. ملک کے حالات، دنیا کے حالات، آپ کی ایڈمنسٹریشن چیلنجز کے حساب سے ہم لوگ جیسا آرگنائزیشن رن کرتے ہیں تو ہم اس کو ایوالو کرتے ہیں، ایوالو ہوتی ہیں، ایولیوشن سے گزرتی ہیں. اسی طرح سے ہمیں کنٹری کو اگر پرابلم سے باہر نکالنا ہے، اکانومکلی اسٹرانگ کرنا ہے، یونٹی کریٹ کرنی ہے، تو ہمیں ایوالو کرنا ہے. جیسے ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہ رہے تھے ایک ماں باپ، اب اس گھر کے اندر ان کے ہو گئے 3 بیٹے، اور 3 بیٹوں کی ہو گئی 3 شادیاں، اور ان کی بہویں آ گئیں، کچن ایک ہو گیا. کبھی کبھار بہتر ہوتا ہے ریلیشن شپس کو سنبھالنے کے لیے کہ ان کے اگر وہ افورڈ کر سکتے جی ہیں کہ ان کی کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ وہ جی ہاں یہ جی لڑائیاں روز کی نہیں ہوں. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. تو یہ چیزیں بندہ بہتری کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں مگر یہ سوچتا. بات کسی نے وہاں جو وہاں لوگ شریک تھے میٹنگ میں ان کی طرف سے آئی تھی یا آرمی نہیں چیف دیکھیں، صاحب یہ نے بہت خود کی عرصے سے تھی؟ اس چیز کا سلسلہ چل رہا ہے. اصل میں زیادہ بہت عرصے سے چیزوں کے اوپر سلسلے چل رہے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ ہمیں تو وہ چیز سوچنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو اسٹرانگ کر سکیں، پاکستان کو بہتر طور پہ مینیج کر سکیں. اور بزنس کمیونٹی تو خیر اس آئیڈیا کو اس لیے بھی سپورٹ کرتی ہے کہ وہ تو اس میں تیار ہوتی ہے نا. جیسے آپ بینکس میں چلے جائیں جی تو ہر برانچ کا ایک مینیجر ہے. پھر اس کے بعد جب برانچز بڑھ جاتے ہیں تو 5 برانچوں کے اوپر ایک وہ کلسٹر مینیجر بنا دیتے ہیں، جی اور برانچز ہو جاتی ہیں تو پھر ایک زونل مینیجر ڈال دیتے ہیں. تو ڈیویژن کا مطلب یہ نہیں ہے بریکنگ، جی اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توڑ دیا یا ان کو جدا کر دیا. اگر آج آپ اگر ہمارے نیبرنگ ملک کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو کافی صوبے بن گئے. جی بہار کا ہی لے کے چلیں تو بہاری صوبے تو کافی پاکستان میں ہے، جی تو بہار اور وہ پاکستانیز ہے. تو بہار کا جو صوبہ تھا وہ پہلے، اب وہ بہار اور جھارکھنڈ ایک اور میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. اسی طرح سے اور پھر گڑگاؤں آ انہوں نے گیا دہلی کے انتظامی ساتھ. یونٹ کی کہ بھائی تو یہ انتظامی طور پہ لیکن اگر کہنے کا مقصد یہ کہ میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ چیزوں کو وی شوڈ اگری ٹو ڈس اگری، وی شوڈ اگری ٹو ڈس اگری. کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھوں کہ کیا اس کے پوائنٹس ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں اور وہ چیز کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو. اسی طرح سے ہمارے سیکٹس آ گئے اتنے سارے. اب تو ہم کہتے ہیں نا ہم یہ چیزیں وہ چیزیں، ہم مسلمان تو کہتے ہی نہیں اپنے آپ کو. جب تک ہم پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مجھ سے کوئی پوچھے کراچی میں بیٹھ کے کہ آپ کون ہیں، میں یہ نہیں کہوں کراچی آئی ہوں، میں کہوں میں پاکستانی ہوں. اور اگر کوئی کے پی کے میں پوچھے وہ کہے میں پاکستانی ہوں، کوئی لاہور میں پوچھے تو کہے میں پاکستانی فرسٹ. اور اسی طرح سے کوئی سندھ میں پوچھے تو وہ بھی پاکستانی فرسٹ. ابھی تو کراچی ظاہر سندھ کا حصہ ہے. بلوچستان میں پوچھے کوئٹہ میں تربت میں تو میں پاکستانی ہوں. اور اگر میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں. تو جب تک کہ ہم بیسکس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے نا، کبھی کبھار ہم بھولے لوگ ہیں، ان کو لوگ مس گائڈ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آگاہی پروگرامز آپ کے جیسے اینکر جو لوگوں کے اندر یہ ریلائز کریں گے کس چیز کی ضرورت ہے. اگر آج جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے اور اگر یہ صحیح طریقہ ہے اور آپ خوش ہیں تو پھر تو معاملہ ختم ہے. لیکن ابھی تو لوگ خوش نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ چیزیں سے بہتر بھی کرنا ہے تو چینج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ایک اور ہم ظاہر ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ سوال ہے، اور کہ ظاہر ہے آپ اتنا بڑا ایک تو ادارہ آپ چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ کی اپنی ٹیم ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو مختلف شعبے ہیں، اسپورٹس ہے، شوبز ہے، رفائی کام ہے، تو یہ اتنے کام تو آپ بغیر کسی کوئی ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، سینیٹر بنے، منسٹر بنے بغیر، ایڈوائزر بنے بغیر آپ کر رہے ہیں. تو اگر کیونکہ ہمارے یہاں پالیٹکس میں ڈاکٹروں کی تو بڑی اور ایک جماعت تو ایسی آئی تھی کہ جن کے پاس ڈاکٹر تھے، ایک بے پناہ جو بہت بڑی ٹیم تھی ڈاکٹرز کی، اور سارے پالیٹکس میں آ گئے. وہ ایک ڈاکٹر گورنر بھی رہے 14 سال، عشرت علی باد صاحب، اور بھی بہت سارے.
تو آپ کا چونکہ آپ کے تو بڑے قریبی ریلیشن بھی ہیں پولیٹیشین سے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بڑے پیر صاحب پگارا تھے ان کے بھی آپ بہت زیادہ قریب تھے، جو آج ماشاء اللہ پیر پگارا ہیں، راجہ سائن ان کو، یا پیر صاحب پگارا، وہ تو آپ کے خیر پرسنل فرینڈ ہے. اور کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے، بائی پیپلز پارٹی ہو، یہاں تک کہ پی ٹی آئی بھی، تو آپ کی تو سب جگہ، تو کیوں نہیں آپ جب آپ اتنے رفائی کام کر رہے ہیں بغیر کسی منصب کے، تو پولیٹکس میں آنے کا ارادہ آپ کا کبھی بنے گا، ہوگا؟ نہیں، تھینک یو سے سوال کا. میں سمجھتا ہوں پالیٹکس میں تو سب کو آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ منصب کے لیے آیا جائے، لیکن کوئی نہ کوئی تو آپ کا ویو اور ویژن ہونا چاہیے، اور آپ کو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ ڈالے. اگر کسی کو کوئی پولیٹیشین نہیں پسند ہے، یا تو آپ خود آئے نا، آپ چینج کریں نا ان چیزوں کو. ہم کمپلیننگ سے باہر نکلیں. الحمدللہ ابھی میں ایبل ہوں کہ میں جو ہوں وہ کام کر پا رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ضرور اگر کبھی ایسی اپارچونیٹی ملتی ہے، اور اگر ملک کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں کوئی ایسی چیز کر سکوں جو ملک کے فائدے کے لیے ہو سکے، تو میں سب بغیر سوچے سمجھے میں اس کو لبیک کروں گا، ریڈی ہوں کہ ہم کسی طرح ڈیلیور کریں. مسئلہ صرف منصب نہیں ہے، منصب مطلب ایک ٹائٹل یا گاڑیاں الحمدللہ وہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی اپارچونیٹی ایسی ملتی ہے، کبھی ایسا آتا ہے ٹائم، لیکن مجھے پاور نہیں چاہیے، نہ مجھے پاور کے بغیر آپ کیسے ہاں ڈیلیور کریں گے؟ بس. تو وہ اگر مطلب اگر ضرورت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ مے بی ہم سب کو آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو اپنی ڈیسٹنی بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے میں بھی اس طرف سوچوں گا، کیونکہ جب آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں نا، ہم جب تنقید کرتے ہیں پولیٹیشینس پہ، اور لوگ کام مطلب ہے عہدے تو لے لیتے ہیں بڑے بڑے اور منتخب بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے حلقے میں کبھی جانا بھی گوارا نہیں کرتے، تو کم از کم پولیٹکس میں ایسے لوگ آئیں نا جو بغیر کسی یعنی کوئی منصب لیے، کوئی ایم پی ایم این اے بغیر، جو ہے وہ پہلے ہی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، پہلے ہی لوگوں کے ساتھ وہ انوالو ہیں، کنیکٹ ہیں، اور ان کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے. تو اگر اس طرح کے لوگ اگر پولیٹکس میں آئیں گے تو پولیٹکس اچھی ہو جائے گی نا. بالکل صحیح بات، نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور یہی وہ ٹائم ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے نا. کوئی اکنامی کے تھرو ہیلپ کرتا ہے، کوئی پولیٹکس کے تھرو ہیلپ کرتا ہے، کوئی لاز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ کوئی اسپورٹس کے تھرو ہیلپ کرتا ہے. میرا اگر انٹرسٹ ہے سب سے زیادہ، وہ اگر آپ پوچھیں گے تو پولیٹکس سے زیادہ میرا انٹرسٹ ہے کہ میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں پاکستان اور دوسرے ممالک کی ریلیشن شپ بہتر کر سکوں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لا سکوں، اور اس طرح سے ایکسپورٹ ہم بڑھا سکیں. پھر تو آپ کو وزیر خارجہ کے منصب پہ ہونا چاہیے اگر ایسا کبھی موقع اگر آپ کبھی پولیٹکس میں آئے، تاکہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جی وہ آپ کے بہت زیادہ ہیں، تو وہ تو پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. چلیں، کم از کم یہ ایک امید آج پیدا ہوئی. ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب کے جو ان کے جو عزائم ہیں، عزائم سے مراد جو ان کے ارادے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، اور پھر جو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، اس حوالے سے بھی ان کی ظاہر ہے کہ وہ کام کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اور آج ایک بات ضرور سامنے آ گئی کہ وہ اگر انہیں موقع ملے گا تو وہ پولیٹکس میں بھی آ سکتے ہیں، اور یقیناً جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں گے سیاست میں تو وہ جو سیاست کا جو گند ہے وہ کیسے باہر نکلے گا. تو سیاست اسی وقت اچھی ہو سکے گی اور لوگوں کی خدمت بھی ہو سکے گی. تو ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.